یہ پہلا دنیا کا ملک ہے جو مذہب کے نام پہ بنا کے پھر اس کے اندر ٹماٹر، پیاز، مٹر، قیمہ تڑکا دے کے پھر گلا کے یہ لو بھی پاکستان. اس میں جناب اردو کی ایسی بو آ رہی ہے، واہ 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 واہ. پاکستانی جو کہیں کے نہیں ہے، یہ ہر ایک کا بھیا 2 سیر ترکی دے دینا، 3 پاؤ ایران، اور لکھنؤ ذرا چھڑک دینا اس کے اوپر، دلی اور یہ اور بہار کا ذرا چٹخارا ڈال کے بنا دو اسلام ایک نیا. اور ہم تو ہیں کمینے، ہمارا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کوئی دے گا تو ہم لیں گے بھیکاریوں کی طرح. اللہ نیک کرے سعودی عربیہ سے پیسہ اتنا آ گیا جو ہمارا خرچہ اٹھا رہے. میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے واٹس ایپ گروپ میں ایک چیز لکھی، انہوں نے لکھا کہ شیطان دنیا کا وہ پہلا صحافی تھا، جرنلسٹ تھا، جس نے کہ غلط نیوز دے کر حضرت آدم کو نکلوا دیا جنت سے. اور حضرت آدم جو تھے وہ اتنے پکے مسلمان تھے کہ انہوں نے تحقیق کے بغیر یقین کر لیا. آپ نے لیٹسٹ حضرت آدم کے بارے میں نہیں سنا؟ یہ آپ انڈیا کے مسلمانوں سے سنیں، وہ اپنی سپن بولنگ گوگلی کراتے ہیں، کہتے ہیں طارق صاحب حضرت آدم سری لنکا میں آئے، وہاں سے انہیں لمبا سا ایک جمپ مارا، وہاں ایڈمز برج ہے، آپ کو پتا ہوگا چھوٹے چھوٹے جزیرے، تو آپ تو دیکھیے انگریز مانتا ہے میں ایڈمز برج، وہاں سے انہوں نے چھلانگ ماری، بی بی ہوا کو گود میں بٹھا اور ہندوستان آ گئے. تو جو پہلا ہندوستان میں انسان تھا وہ تو مسلمان تھا. تو ہندوستان جو ہے وہ تو ہے ہی اسلامستان، یہ ہندو کہاں سے آ گئے؟ ارے خدایا، واقعی میں کہا یہ کسی نے، یہ بلیو کرتے ہیں. اور بی بی ہوا کی قبر آپ نے جدہ میں دیکھی ہے کبھی جا کے؟ 100 فیٹ لمبی. میرا بھائی کہہ رہے اس زمانے میں اتنے لمبے ہوتے تھے. میں نے کہا ان کے علاوہ بھی تو کوئی مرا ہوگا، کچھ اسکیلیٹن تو دکھاؤ. 100 فیٹ کا، 100 فیٹ کی قبر ہے. بی بی ہوا اتنی جدہ میں ہے، وہ بھی جدہ کے اندر قبر بنی ہوئی ہے. پاکستانی کھڑے میں بی بی ہوا حاضا انتا کوئس. ارے خدا کے واسطے ہوش کرو. ایک مولانا صاحب نہیں آئے تھے میرے شو میں، ان کا تو کہنا ہے کہ جی مذہب کے ساتھ مطلب دماغ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو الگ رکھنا ہوتا ہے. آپ کو کتنا بدصورت ہونا پڑتا ہے اوتھینٹک ہونے کے لیے. اگر آپ کی شکل ٹھیک ہے تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا. آپ الٹی گلاٹیاں طارق جمیل کی طرح بتاتے رہے، کس سے کون؟ میں 300 فیٹ کی عورت تھی. میں نے نیچے سے، میں نے کہاں جا رہی ہو بھیا؟ 31 فیٹ کی ہونا چاہتے ہیں. بھیا ایسے ہی چلے جاتے ہیں، چاکیا بک بک دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور لوگ دھمال کرنے لگ جاتے ہیں، گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں. ان سب کو ایک ایک گرل فرینڈ دے دی جائے یہیں پہ. یہ ان کی شادیاں جلدی کرا دینی چاہیے مولویوں کی 13-14 سال کے اندر، تاکہ یہ ہماری جان کو چھوڑ کے اپنی بیویوں کی خدمت کریں، پراٹھے بنائیں، جھاڑو واڑو کریں. یہ عذاب مچا ہوا. مجھے اعتراض ہے وہ ڈفر مسلمان پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرے. کہاں لکھا بھائی یہ 300 فیٹ کی حور؟ دکھاؤ تو صحیح مجھے روز قیامت کے دن، اور ہم لوگ جا کے پھر وہاں رنگ رلیاں منائیں گے، گھی کی ندیوں میں اور شہد کے اندر کودیں گے، پتہ نہیں کیا کیا گند بنائیں گے. میں تو سوچتا ہوں کہ شہد کی ندی میں بالوں کا کیا کس کو شوق ہے شہد کی ندی میں نہانے کا؟ امیجن کریں ڈائٹ کوک کی ندی میں میں نہ جاؤں، چپک کے سارا مکھیاں بیٹھی ہوئی آپ کے اوپر، آپ کہہ رہے میں تو شہد کی ندی میں جاؤں گا. پتہ نہیں کس عرب کا شوق ہے شہد کی ندی میں کودنے کا. اچھا کھانے سب وہی بتائیں جو کھانے سب وہی سر جی. 130 فیٹ کی حور میں اچار ڈالنا ہے، میں نے کیا کہنا ہے کہ 30 فٹ کی، اور ایسے ان کے وہ چھلکے ہوں گے کہ ان میں نسیں نظر آ رہی. ارے ڈرا رہے ہو مجھے. کسی آپ بتائیے کسی بیوی یا شوہر کی نسیں نظر آ رہی ہیں تو آپ کو تو ویسے ہی ڈر لگ جائے گا. یہ کیا بھیا آدمی ہے، انسان ہے، کیا ہے؟ لیکن ممبئی کے رضا اکیڈمی والے، یہ پنکچر لگانے والے ہمارے لوگ سڑک پہ آ گئے، یہ ان کو پتا نہیں ہے سعودیوں کو اسلام کیا ہوتا ہے، ہم بتائیں گے رضا اکیڈمی والے. ارے بھیا تو جا اپنا بمبئی میں جو کام کر رہا ہے بلیک کا وہ کرتا رہے، کوئی نہیں روکے گا تجھے. ایسے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. ارے بھیا کیا ہو گیا؟ ابھی تو دبئی سے 2 پیگ لگا کے آ رہا ہے.
خان نے تو اگر عمران خان کی بات پہ جائیں گے تو سر انہوں نے تو ابھی یہ بھی کہا کہ 1,40,000 پیغمبر آئے تھے اور پاکستان بننے کے ٹائم پہ جو ہے وہ 40 کروڑ جو تھی پاپولیشن تھی. وہ تو کچھ بھی کہتے ہیں. نہیں, but that's because he is a very dumb person. سلمان رشدی نے اس کا نام رکھا تھا ام دا ڈم, کہ سر کھوپڑی پہ ٹینس بال مار کے دیکھیے وہ وہیں چپک جائے گا, باؤنس نہیں کرتا. There is nothing there. ٹھس یا خدایا, وہ جو اس نے جہنم بنائی ہے ہمارے لیے, تو اب کیا کہوں میں. اس کا تو اللہ تعالیٰ نے جو حشر کرنا تھا وہ کر دیا. آم چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا نا وہ جہاز میں. دیکھیے ایک آدمی آم لے کے جا رہا ہے, ایک سوچیے آپ, چوری تو نہیں کر رہا ہوگا نا, بائیڈن آم لے کے جا رہے ہیں کہیں سے, یار 3 پیٹی لا دینا اندر. کین یو امیجن دیٹ کہ اپنی چوری تو آم چوری تو نہیں کر رہا. اور کچھ نے اس نے فری مارکیٹ سے خریدا تھے آم, کیا کہ بھائی کیسے دے رہے ہو آم, نے کہا سر ٹھیلا ہی تھوڑا ہے. You think somebody sold mangoes to him? وہ پوری فارم کے مینگوز آئے جہاز میں, تبھی تو گرا جہاز. اس میں اوور لوڈنگ کرا دی آموں کی. لوگوں نے بعد میں مینگو جوس پیا اس ایریا کے. میں نے آج نا انٹرویو میں ان کو ریجیکٹ کر دیا. ابے تھاپڑ ماروں تجھے سب کچھ نہیں یار. I didn't like their work environment. او جا اوئے جا کے ڈیوٹی کرو. مولانا صاحب کو میں نے دیوالی کی مبارکباد بھیج دی, وہ جو میرے شو میں بھی آئے تھے, تو انہوں نے آگے سے مجھے لکھا کہ اسلام کے لحاظ سے یہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مبارک ہو. کرنے چلے جائیں تو توپے پہن کے واپس بھی آ جاتے ہیں, اور غلط پہن کے آتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ٹوپی کا جو انڈر ویئر ہوتا ہے اس کے بغیر وہ رکتا نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں 2 الگ ٹوپیاں ہیں, ایک اترا ہے اور ایک وہ انڈر ویئر. تو وہ جالی والا انڈر ویئر جو چین میں بنتا ہے وہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے تھے تو میرے ماموں جو تھے وہ ان کی فیملی سعودیہ سے ہو کر آئے تھے, وہ لوگ عمرہ کر کے. تو ان کا چھوٹا بیٹا جو تھا وہ گھر میں بھی وہ توپ پہن کے گھوم رہا تھا. تو ماموں میری مدر سے کہنے لگے کہ باجی بہت کراچی کے حالات خراب ہے. میرے بھائی نے کہا ظاہر ہے گھر کے اندر توپیں گھوم رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا. آج میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہی تھی, انہوں نے لکھا کہ پاکستان کا پہلا لانگ مارچ ہے جو ایک گڑی چور کے انڈر سٹارٹ ہونے والا ہے. کسی انڈین شو میں کوئی صاحب آئے تھے پاکستانی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کہتے نہیں ترنگا کو کیا کرتے, وہ کہتے ترنگا نہیں ہوتا پاکستان ہوتا. وہ ترنگا نہیں ہوتا, یہ ترنگا ہوتا ہے. کیا ہوگا کیسے جو آپ نے ملک کا نام پروناؤنس نہیں کر سکے قوم, پاکستان کہتے ہیں پاکستان. اب بھائی پاکستان کہاں سے آ گیا. وہ چودھری ادھر آیا انڈین ریپبلک ٹی وی کے بات کر رہا تھا. میں کہ دیکھو بھائی 3 زبانیں ہیں, آپ چوز کریں, ایک میں بحث ہوگی. یہ پنجابی وتھ انگلش, اردو وتھ پنجابی, اینڈ اردو اینڈ پنجابی مکس, یہ کنفیوژن ہوتا ہے. جو دوسرے گیسٹ تھے انہوں نے بعد میں پوچھا یہ کیا ہے. میں نے کہا آپ نے, بولے ہم نے سمجھا لہجہ ان کا